بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ٹیلی ٹیچر۔ پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو گائے پر 10 لائنوں کا مضمون لکھنا سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، میں ہر لائن کو 3 مرتبہ پڑھاؤں گی، آپ کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، آپ کو اپنے ساتھ پینسل اور نوٹ بک لازمی رکھنی ہے تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ چلیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی لائن ہے، گائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری لائن ہے، گائے ایک پالتو جانور ہے۔ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ تیسری لائن ہے، گائے زیادہ تر گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ گائے زیادہ تر گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ گائے زیادہ تر گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ چوتھی لائن ہے، مجھے بھورے رنگ کی گائے بہت پسند ہے۔ مجھے بھورے رنگ کی گائے بہت پسند ہے۔ مجھے بھورے رنگ کی گائے بہت پسند ہے۔ پانچویں لائن ہے، ہمیں گائے کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ ہمیں گائے کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ ہمیں گائے کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ ہماری چھٹی لائن ہے، گائے ایک حلال جانور ہے۔ گائے ایک حلال جانور ہے۔ گائے ایک حلال جانور ہے۔ ساتویں لائن ہے، گائے کا گوشت کھانے کے لیے اور کھال کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے کے لیے اور کھال کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے کے لیے اور کھال کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹھویں لائن ہے، گائے کے دودھ سے بہت سی اشیاء بنتی ہیں جیسے دہی، مکھن اور پنیر وغیرہ۔ گائے کے دودھ سے بہت سی اشیاء بنتی ہیں جیسے دہی، مکھن اور پنیر وغیرہ۔ گائے کے دودھ سے بہت سی اشیاء بنتی ہیں جیسے دہی، مکھن اور پنیر وغیرہ۔ 9ویں لائن ہے، گائے کے گوبر کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کے گوبر کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کے گوبر کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 10ویں لائن ہے، ہم عید الاضحیٰ پر ہر سال گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ پر ہر سال گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ پر ہر سال گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو اچھے طریقے سے یہ مضمون یاد کر لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ ہر لائن کو پیارے بچوں آپ کو 3 مرتبہ دیکھ کر لکھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ بغیر دیکھے لکھنا ہے، تو اس طرح بہت اچھے طریقے سے مضمون یاد ہو جاتا ہے۔ اب پیارے بچوں، جب یہ مضمون آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے تو آپ کو جو میں اب املا بولوں گی تو آپ کو یہ املا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو املا بولنا شروع کرتی ہوں۔ اسی مضمون پر آپ کو لکھنا ہے، اچھے طریقے سے غور سے سننا ہے تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو۔ املا بولنے کا میرا مقصد یہی ہے تاکہ پیارے بچوں آپ کو بغیر دیکھے بھی الفاظوں کی پہچان ہو اور بغیر دیکھے الفاظ لکھنا آئے۔ چلیں میں املا بولنا شروع کرتی ہوں۔ پہلی لائن ہے، گائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گائے اللہ کی بہت بڑی
نعمت ہے۔ گائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے بچوں میں دوسری لائن بول رہی ہوں۔ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ تیسری لائن ہے۔ گائیں زیادہ تر گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ گائیں زیادہ تر گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ گائیں زیادہ تر گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ چوتھی لائن ہے۔ مجھے بھورے رنگ کی گائیں بہت پسند ہے۔ مجھے بھورے رنگ کی گائیں بہت پسند ہے۔ مجھے بھورے رنگ کی گائیں بہت پسند ہے۔ پانچویں لائن ہے۔ ہمیں گائیں کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ ہمیں گائیں کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ ہمیں گائیں کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ چھٹی لائن ہے۔ گائیں ایک حلال جانور ہے۔ گائیں ایک حلال جانور ہے۔ گائیں ایک حلال جانور ہے۔ ساتویں لائن ہے۔ گائے کا گوشت کھانے کے لیے اور کھال کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے کے لیے اور کھال کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹھویں لائن ہے۔ گائے کے دودھ سے بہت سی اشیاء بنتی ہیں۔ گائے کے دودھ سے بہت سی اشیاء بنتی ہیں۔ گائے کے دودھ سے بہت سی اشیاء بنتی ہیں۔ 9ویں لائن ہے۔ گائے کے گوبر کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کے گوبر کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کے گوبر کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری 10ویں یعنی آخری لائن ہے۔ ہم عید الاضحیٰ پر ہر سال گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ پر ہر سال گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ پر ہر سال گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو مضمون پہلے یاد کر لینا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ جو میں نے املا بولا ہے آپ کو یہ بغیر دیکھے لکھنا ہے لازمی۔ یاد کرنے کا پیارے بچوں میں آپ کو ہر ویڈیو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ مضمون آپ پورا مضمون پہلے 10 لائنوں کا لکھ لیں، پھر ہر لائن کو آپ کو 3 مرتبہ دیکھ کر لکھنا ہے،
پھر اپنی غلطیاں چیک کرنی ہیں. اگر آپ کی کوئی غلطی نکلی ہے تو آپ پہلے غلطی کی اصلاح کر لیجئے. اس غلطی کو 3 مرتبہ لکھیے. پھر اس کے بعد جو میں نے یہ املا بولا ہے آپ کو یہ لازمی لکھنا ہے. پھر آپ کو یہ املا بولنے کے بعد 10 لائنیں دوبارہ چیک کرنی ہیں. تو پیارے بچوں، اگر آپ اس طرح محنت سے اردو سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اردو بہت جلد اچھی ہو جائے گی. آپ کو املا لازمی لکھنا ہے، کیونکہ املا دینے سے بچوں کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے. اور یاد کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، آپ کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے. ہر لائن کو 3 مرتبہ لکھنا ہے، پہلے دیکھ کر، 1 مرتبہ بغیر دیکھے لکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیارے بچوں آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.